آپ نے سنا کہ فقہ جعفریہ بھی ایک فقہ ہے جس کو امام جعفر کی طرف منسوب کیا گیا، جبکہ امام جعفر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر نے نہ کوئی فقہ لکھی ہے اور نہ ہی کوئی فقہ انہوں نے لکھنے کی جو ہے تلقین کی ہے، نصیحت اور وصیت کی ہے۔ 12 اماموں کے حالات زندگی پڑھے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام جعفر صادق نے بھی کوئی فقہ لکھی ہے۔ اگر ہمیں فقہ حنفی کا پتہ ہے، فقہ مالکی کا پتہ ہے، فقہ شافعی کا پتہ ہے اور فقہ حنبلی کا پتہ ہے، تو کیا بات ہے کہ اس فقہ کو مسلمانوں سے اور اہل اسلام سے مخفی رکھا گیا؟ تو معلوم ہوا یہ فقہ بعد کی پیداوار ہے، کسی اور نے لکھ کر امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی ہے، تو اس کا تو ان کو جو ہے وبال بھگتنا پڑے گا کہ امام جعفر صادق کی طرف کوئی جھوٹ بولے اور بہتان لگائے اور ایک جو چیز انہوں نے سرے سے کی نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب کی جائے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ذرا ذاکرین سے پوچھیں، شیعہ حضرات بھی اگر یہ محبت کے ساتھ تھوڑی ہمت اور جرت کر لیں اور اپنے ذاکروں سے پوچھ لیں کہ امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا۔ اول تو کوئی ذاکر آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیتا نہیں ہے، لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ لے ہی نہیں سکتا، اس کی ایسی زبان ہی نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام لے، اس لیے کہ امام جعفر صادق کے ساتھ تو وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن والدہ کے ساتھ تو ان کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام فروہ سلام اللہ علیہا۔ اب ام فروہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے ہیں، اور 2 صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے کا بیٹا قاسم، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا لگا، اور دوسرے صاحبزادے کی بیٹی اسما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوتی لگی۔ اب یہ قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے آپس میں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی دیتا ہے اور اس بیٹی کا نام ہوتا ہے ام فروہ۔ اور ام فروہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس کے نتیجے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ذاکر، اہل تشیع، رافضیت مر اور مٹ تو سکتی ہے، ان کے نام نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ عنہ کا تعارف مکمل نہیں ہوتا جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں لایا نہیں جائے گا۔ تو میں تمام اہل تشیع سے، ذاکرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں چیلنج ہے، یہ 12 امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے نسب سے ہیں، اور تم لاکھ مرتبہ بھی ابو بکر کا انکار کرو، یہ امام تو ابو بکر کو مان رہے ہیں، تم ان کا انکار کر رہے ہو۔